السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. تمام تعریف اس اللہ رب العالمین کے لیے کہ جس نے ہمیں رمضان کے مہینے کو مکمل کر کے عبادتیں کر کے قرآن کی تلاوت سن کر اسے راضی کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور اس کے بعد ان گنت بے شمار درود و سلام سب سے آخری نبی سید المرسلین شافی محشر ساقی کوثر احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما. الحمدللہ آج اس مسجد کے اندر تلاوت جو آپ لوگوں نے سنی پورے رمضان کے اندر تراویح کے اندر، اللہ کے کرم سے اس تلاوت کے اندر آج قرآن کو تلاوت کے اعتبار سے مکمل کیا گیا. اللہ رب العالمین ہم تمام کے سننے کو اور حافظ صاحب کے پڑھنے کو قبول فرمائے اور اسے آخرت کا ذریعہ بنائے. آمین تقبل یا رب العالمین. اور اسی وجہ سے چونکہ آج کا یہ پروگرام قرآن کی تلاوت کے مکمل ہونے پر ہے تو مناسب یہ لگا کہ قرآن ہی کے تعلق سے کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں. قرآن وہ عظمت والی کتاب کہ رب العالمین نے اس قرآن کو کئی اعتبار سے اس سے پہلی کتابوں سے الگ قرار دیا، ورنہ ایسا نہیں کہ کتاب صرف دنیا کے اندر قرآن ہی آئی. آپ سے پہلے بہت سارے نبی آئے، ہر نبی کو اللہ رب العالمین نے کچھ نہ کچھ تعلیمات دی، جن میں مشہور جو کتابیں ہیں وہ تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے اور قرآن ہے. 4 مشہور کتابیں ہیں. تو ایسا نہیں کہ کتابیں نہیں آئی، صحیح کہ آئے، کتابیں آئیں، پر اللہ رب العالمین نے ان تمام کتابوں کی سردار قرآن کریم کو بنایا، کیونکہ اللہ رب العالمین نے اس کتاب کو سب سے اسپیشل بنا دیا. اور اس کا تعلق رمضان سے اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے اس قرآن کو رمضان میں نازل کیا، کہ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں ارشاد فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان کا مہینہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں اللہ رب العالمین نے قرآن کو نازل کیا، لیلۃ القدر کے اندر قرآن کو نازل کیا. اور یہی وجہ تھی کہ عام دنوں سے زیادہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے اندر قرآن سے اپنا تعلق بڑھا لیا کرتے تھے. قرآن کی تلاوت کو جبریل امین کے ساتھ آپ پورا مکمل کیا کرتے تھے. اور وہ آخری سال جس میں آپ نے تراویح پڑھی یا رات کو قیام اللیل کیا، آپ نے 2 مرتبہ قرآن کی تلاوت کو حضرت جبریل کے ساتھ مکمل کیا. یعنی یقیناً قرآن کا چونکہ رمضان میں نزول ہوا اس لیے اس کا رمضان سے تعلق بہت زیادہ ہے. جیسا کہ ہم تمام لوگ رمضان کے مہینے کے اندر، ویسے تو یہ نماز پورے سال ہے، پورے سال قیام اللیل ہے، پورے سال تہجد ہے، اسی کا ایک نام تراویح ہے، پر باقاعدہ الحمدللہ مسجدوں کے اندر حاضر ہو کر اس کا وقت چینج کر کے ہم قرآن ہی کی محبت کے اندر جمع ہوتے ہیں اور الحمدللہ اسے سنتے ہیں. اور سننے کے بعد چاہتے ہی ہیں کہ انشاءاللہ ہم اس پر عمل کریں. اللہ تعالی ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. لیکن اگر مقصد یہ ہو کہ شیطان کی آزادی میں تو ابھی 3 دن باقی ہے، ہم فری حاجی ہو گئے، 27 شب مطلب قرآن مکمل ہو گیا، کام ختم. اب اس کے بعد قرآن سے کب ملنا ہے؟ اگلے رمضان کے اندر. تو ایسا قرآن سننا کسی کام کا نہیں، کیونکہ قرآن وہ کتاب کہ اس کے نزول کے اوپر، اس کے آنے کے اوپر، اس کی بعثت کے اوپر اللہ رب العالمین نے اسے انعام کہا ہے کہ یہ مومنوں کے لیے انعام ہے، یہ مومنوں کے لیے مشعل راہ ہے، یہ تمہارے لیے دستور ہے، یہ تمہارے لیے نظام ہے. تمہاری زندگی کیسے گزرے، گھر میں کیسے رہو، گھر کے باہر کیسے رہو، کیا معاملات رہے، کیا زبان رہے، کیا اخلاق رہے، ہر چیز کو اللہ رب العالمین نے اس قرآن کے اندر سکھایا ہے. اور یہی وجہ تھی کہ صحابہ کرام اس قرآن کے اوپر فخر کیا کرتے تھے اور اللہ کے نبی کے فرمان کو یاد کیا کرتے تھے کہ اللہ رب العالمین اس قرآن کی وجہ سے جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے.
یعنی جو اس قرآن پر عمل کرتا ہے اللہ اسے عزت دیتا ہے، اور جو اس قرآن پر عمل نہیں کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ذلیل کر دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس قرآن کو کئی اعتبار سے اہمیتوں کا حامل بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے کہیں اس قرآن کو خود قرآن کے اندر کہا کہ یہ فرقان ہے، حق اور باطل کے درمیان تمیز کرنے والی کتاب ہے، کہیں کہا یہ تبیان ہے، بیان کرنے والی کتاب ہے، ہر چیز کو ڈیٹیل میں بتانے والی کتاب ہے، کہیں کہا یہ شفا ہے مریضوں کے لیے، چاہے دل کی بیماری ہو، جسم کی بیماری ہو، کیسی بھی بیماری ہو، اس کے اندر رب العالمین نے اس کتاب کو شفا رکھا ہے۔ کئی اعتبار سے اللہ رب العالمین نے اس قرآن کی عظمت کو، اس قرآن کے مقام کو، اس قرآن کے مرتبے کو بار بار بیان کیا، یہاں تک کہ اگر آپ آیات کے ترجمے کے اوپر غور کریں تو اللہ رب العالمین نے ان کفار کو چیلنج کیا جو عربی لینگویج کے جاننے والے تھے، عربی کے شاعر تھے، عربک لینگویج پر اچھی پکڑ رکھنے والے تھے۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہیں قرآن میں شک ہے نا؟ جب قرآن اللہ کے نبی لے کر آئے، قرآن کی تعلیمات لے کر آئے، قرآن کی آیتوں کو لے کر آئے تو کفار مکہ نے اعتراض کیا کہ یہ تو گڑھ کر لائے ہیں، یہ تو بنا کر لائے ہیں، یہودیوں سے لے کر آئے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ اگر قرآن میں شک ہے نا، لاؤ اس جیسا قرآن لا کر دکھا دو، تم تو جاننے والے ہو نا، لینگویج تمہارے پاس ہے نا۔ ہار گئے، کاش سے نہیں لا سکتے، اس جیسی 10 سورت لا کر بتا دو، پھر ہار گئے۔ کاش سے 10 نہیں لا پا رہے، اس جیسی 1 سورت لا کر بتا دو، پھر ہار گئے۔ تو آخر میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم بھی جمع ہو جاؤ، جنات کو بھی جمع کر لو، تمہارے سارے ساتھیوں کو جمع کر لو، اس قرآن جیسی ایک آیت لا کر دکھا دو، وہ بھی تمہاری طاقت، تم لا ہی نہیں سکتے۔ کہ اللہ رب العالمین نے اس قرآن کو اتنی عظمت والی کتاب بتایا ہے، اتنی اہمیت والی کتاب بتایا ہے، کیوں اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر بار بار چیلنج کرتا ہے کہ یہ قرآن اللہ تعالیٰ نے نازل کرنے کے بعد حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ کہ ہم تراویح کے اندر دیکھتے ہیں حافظ صاحب تلاوت کرتے ہیں، زبر زیر کی غلطی اور پیچھے سے آواز آ جاتی ہے۔ یہ قرآن کی خاصیت نہیں تو کیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کو ایسا بنایا کہ نازل کرنے کے بعد اس کی حفاظت بھی کی۔ ورنہ تورات کو آپ اٹھا کر دیکھیں، تورات میں چینجز کر دیے گئے، انجیل میں تبدیلیاں کر دی گئی، زبور کو بدل دیا گیا، پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کا ایسا ذمہ لیا کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ ہم نے اس کو چھوڑا نہیں ہے کہ جو چاہو کر لو، جیسے چاہے کر لو۔ یہ قرآن کی حفاظت ہی تو ہے کہ لاکھوں کروڑوں لوگ ایک بار میں اس قرآن کے حافظ ہیں، اس پورے قرآن کو یاد کرنے والے ہیں۔ یہاں تک کہ تحقیق کرنے والے غیر مسلموں نے لکھا کہ دنیا کے اندر قرآن ایک لوٹی ایسی کتاب ہے جسے ساری دنیا کے اندر سب سے زیادہ لوگوں نے یاد کیا۔ قرآن اس دنیا کے اندر ایک لوٹی کتاب ہے جس کی سب سے زیادہ تلاوت کی جاتی ہے، کیونکہ یہ قرآن کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے کی ہے۔ فخر ہونا چاہیے ایک مسلمان کو قرآن کے اوپر، فخر ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں قرآن والا بنایا۔ کہ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر کہتا ہے کہ اس قرآن کی خاصیت یہ ہے کہ اس کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے۔ انسان اگر لکھتا، پہلے کچھ بولتا بعد میں کچھ بولتا، اس کی باتوں میں ٹکراؤ ہو سکتا تھا۔ اللہ کہتا ہے کہ مسلمانوں قرآن پر تمہیں فخر ہونا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، کہ اگر یہ قرآن اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا نا تو باتوں کے اندر ٹکراؤ نظر آتا، تضاد نظر آتا، ایک دوسرے کے اپوزٹ باتیں نظر آتی۔ پر اللہ رب العالمین نے خود اس قرآن کو نازل کیا ہے، اس لیے اس باتوں کے اندر کوئی کمی زیادتی نہیں، کوئی اختلاف نہیں ہے۔ یہاں تک کہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کی عظمت کو، اس قرآن کے مقام کو بتایا۔ خود اللہ رب العالمین نے اپنی کتاب کے اندر اس قرآن کی عظمت کو بتایا، اس قرآن کے مقام کو بتایا، اور بار بار یہ کہا کہ مومن اس سے جڑ جائیں، مومن اس سے سمجھیں، مومن اس کی تلاوت کریں، مومن اس سے دل لگائیں۔ تو کیا صرف رمضان کے اندر یا رمضان کے بعد بھی؟ پورے 12 مہینے، صرف ایک مہینے کے لیے نہیں، پورے 12 مہینے۔ چلیے ٹھیک ہے، رمضان کے اندر آپ نے آپ کو فری کر لیا، کاروبار کم کر لیا، آپ نے مصروفیت چھوڑ دی، رات میں جاگ گئے، آپ نے ڈیلی 2 4 5 پارے پڑھنے کی عادت بنا لی۔ ٹھیک ہے، رمضان بعد مصروفیت میں رہیں، پر 5 کو کم سے کم 1 تو کر سکتے ہیں، 1 کو آدھا تو کر سکتے ہیں، آدھے کو پاؤ تو کر سکتے ہیں، لیکن قرآن سے اپنا ربط بنا کر رکھیے، کیونکہ صرف قرآن کی تلاوت کو اللہ نے اتنا افضل بتایا ہے کہ اگر کسی نے الف لام میم پڑھ لیا تو اسے 30 نیکی دی جاتی ہے۔ ہر حرف کے بدلے اللہ تعالیٰ 10 نیکی دیتا ہے۔ دن بھر کے اندر آپ جتنے گناہ کرتے ہیں، خطائیں کرتے ہیں، غلطیاں کرتے ہیں، جانے انجانے میں اللہ کو ناراض کرتے ہیں، اگر کوئی انسان رات میں سونے کے پہلے قرآن پڑھنے کی عادت بنا لے، اگر جانے انجانے میں کوئی گناہ ہو بھی گیا، انشاءاللہ یہ قرآن کی تلاوت اس کے گناہوں کو معاف کروا دے۔
پر ہم لوگ اپنی عادت نہیں بناتے، قرآن کی تلاوت کی عادت نہیں بناتے، قرآن کو پڑھنے کی عادت نہیں بناتے۔ کوئی ایک قاری فکس کر لیجیے، آپ اگر نیٹ کے اوپر سرچ کریں گے بڑے بڑے عرب علماء، عرب حفاظ اور قاری آپ کو ملیں گے قرآن کے پڑھنے والے، آپ ان کی قرآن کی تلاوت سنیے، رات بھر نکل جائے گی اور قرآن آپ کو ایسا لگے گا سنتا ہی چلا جا، اتنا درد ان کی آوازوں کے اندر، اتنی مٹھاس ان کے اندر آوازوں کے اندر۔ تو ایسا ایک کوئی قاری فکس کر لیجئے کہ میں ڈیلی ان کی آواز کے اندر کچھ نہ کچھ قرآن سنوں گا۔ اب اگر قرآن سنیں گے نا تو آٹومیٹک آپ کے دل کے اندر سکون آنا شروع ہو جائے گا، ٹینشن ہلکے ہوتے نظر آئیں گے، غم ختم ہوتا نظر آئے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اندر سے ایک طاقت دے گا زمانے سے لڑنے کے لیے، قوتوں سے لڑنے کے لیے، پریشانیوں سے لڑنے کے لیے۔ ہر دن جب صبح آپ اٹھیں گے نئے چیلنجز کے ساتھ، اللہ تعالیٰ اس قرآن کی وجہ سے وہ چیلنجز ہلکے کر دے گا اور آپ کے دل کے اندر طاقت ڈال دے گا انشاءاللہ۔ کب؟ جب اس قرآن کو پڑھو گے، اس قرآن کو سنو گے، اس قرآن سے دل لگاؤ گے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے اس قرآن کے بارے میں اللہ کے نبی نے اتنی بڑی بات ارشاد فرمائی کہ مجھ سے پہلے بہت سارے نبی آئے، ان کو اللہ نے ایسے معجزے دیے جو ان کے ساتھ ختم ہو گئے۔ حضرت موسیٰ کے پاس لاٹھی تھی، مارو اژدہا بن جاتا، مارو سمندر میں راستہ بن جاتا، ان کے ساتھ ختم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ معجزات تھے، ہاتھ لگاتے مردے کو اللہ کے حکم سے زندہ ہو جاتا، اور کئی معجزات کئی نبیوں کو دیے۔ پر اللہ کے نبی کہتے ہیں مجھ سے پہلے جتنے نبی آئے اللہ نے ان کو معجزات دیے، پر سنو میں اللہ کی طرف سے جو معجزہ لے کر آیا ہوں وہ وحی ہے، یعنی قرآن ہے، اور وَإِنِّي لَأَرْجُو، اور میں یہ امید رکھتا ہوں کہ سب سے زیادہ پیروکار سارے نبیوں کے مقابلے میں دنیا کے اندر میرے ہوں گے، کیونکہ اللہ نے مجھے جو معجزہ دیا ہے وہ قیامت تک زندہ رہنے والا۔ یہ معجزہ آج ہمارے پاس ہے نا، قرآن معجزہ ہی معجزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آج سے 1450 سال پہلے اس قرآن کے اندر وہ باتیں بتائی جو آج تک انسان سمجھ نہیں پا رہا ہے، آگے نہ جانے کب تک سمجھے گا۔ ٹیکنالوجی کی باتیں، سائنس کی باتیں، جسم کی باتیں، ہمارے جسم میں کیا کیا ہوتا ہے، پیدائش کیسے ہوتی ہے، ماں کے پیٹ میں ہم کیسے زندگی گزارتے ہیں، اللہ نے ہر چیز کو بتا دیا، پیشین گوئیاں دے دی، قیامت کے قریب کیا ہوگا، جس ملک میں کہاں کیا ہوا، اللہ تعالیٰ نے ایسی ایسی ڈیٹیلز اس قرآن کے اندر بتائی ہے جو دلیل ہے کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے نازل کی گئی، یہ کتاب رب العالمین کی طرف سے نازل کی گئی ہے۔ اس لیے اے مومنو اس قرآن سے اپنا دل جوڑو، اس قرآن کی تلاوت سے اپنا دل جوڑو، اس قرآن کو سننے سے اپنا دل جوڑو۔ اگر تم اس قرآن کو سنو گے نا انشاءاللہ دلوں کے اندر سکون آئے گا، کیونکہ اللہ رب العالمین مومنوں کے بارے میں کہتا ہے نا کہ انما المؤمنون، یقیناً مومن وہ ہے کہ اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، کہ مومن وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر آتا ہے تو ان کے دلوں کے اندر لرزہ آ جاتا ہے، ڈر آ جاتا ہے کہ ارے ہم غلط راستے پر چل رہے ہیں، ارے زندگی غلط چل رہی ہے، ہمیں اپنے آپ کو بدلنا چاہیے، اللہ کے راستے پر آنا چاہیے۔ اور جب اللہ کی آیتیں ان کے سامنے تلاوت کی جاتی ہیں ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، قرآن سن کر ایمان بڑھ جاتا ہے، اللہ پر بھروسہ بڑھ جاتا ہے کہ اگر ہمیں دنیا یہ کہتی ہے کہ تمہیں مٹا دیا جائے گا، تمہیں ختم کر دیا جائے گا، تمہارا دین ختم کر دیا جائے گا، تمہاری شریعت ختم کر دی جائے گی، اور جب قرآن کے اندر ایک مومن پڑھتا ہے کہ واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، کہ اللہ اس کے نور کو مکمل کرے گا چاہے کافر ناپسند کرے، تو مومن کا توکل بڑھ جاتا ہے کہ میرے رب کا وعدہ ہے، سازشیں ہوتی رہیں، لوگ مٹانے کے دعوے کرتے رہیں، پر میرا رب قرآن کے اندر کہتا ہے کہ اسلام باقی تھا، باقی ہے اور باقی رہے گا، اسے کوئی مٹا نہیں سکتا۔ تو قرآن کی تلاوت سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دلوں کو سکون آتا ہے۔ یہ فتنوں کا ماحول، چاروں طرف ظلم کا ماحول، چاروں طرف ظلم کی خبریں، نہ جانے کہاں کیسے حالات، ساری دنیا کے اندر مسلمانوں کے خلاف حالات، کئی ایسے ملک ہیں جو سالوں سے ظلم برداشت کر رہے ہیں پر ہتھیار والوں کے مقابلے میں کھڑے اور اللہ ان کی حفاظت کر رہا ہے۔ یہ قرآن کی عظمت، یہ قرآن والوں کی عظمت ہے کہ رب العالمین قرآن والوں کی حفاظت کرتا ہے، مسلمانوں کی حفاظت کرتا ہے، مومنین کی حفاظت کرتا ہے۔ اس لیے اے مومنو قرآن سے اپنا دل لگاؤ، قرآن سے اپنا دل جوڑو کہ رب العالمین نے اس قرآن کی حفاظت کی ہے، رب العالمین نے اس قرآن کو وہ عظمت عطا کی کہ اللہ کے نبی ارشاد، اللہ تعالیٰ خود قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، ایک ہی صورت میں کئی بار ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، ہم نے اس قرآن کو آسان بنایا ہے، نصیحت کے لیے ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟
آج ہمارے یہاں قرآن کو کتنا مشکل سمجھتے ہیں لوگ. اللہ کا شکر ہے ہم تو وہ لوگ جو قرآن سے جڑے ہوئے ہیں قرآن کی دعوت دیتے ہیں, پر آپ عام ماحول کے اندر نکلو قرآن کو سب سے مشکل مانا جاتا ہے. ارے قرآن کا ترجمہ مت پڑھو بھٹک جاؤ گے, ارے سمجھ ہی نہیں پاؤ گے, اس کے لیے اتنے علوم کی ضرورت پڑتی ہے. وہ رب جس کی کتاب ہے, جو آنر ہے اس کتاب کا, وہ بول رہا ہے میری کتاب آسان ہے, اور دوسرے بول رہے ہیں مشکل ہے. تو اس کی بات چلے گی جو کتاب کا مالک ہے, یا اس کی بات چلے گی جو قرآن کو نہیں سمجھتا؟ اللہ قرآن کے اندر کہہ رہا ہے کہ میں نے آسان بنایا ہے. ہاں مشکل اس کے لیے ہے جو پڑھتا نہیں ہے, مشکل اس کے لیے ہے جو نصیحت حاصل نہیں کرتا, پر جو نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہے میں نے اس کے لیے قرآن کو بہت آسان بنایا ہے. جو پڑھے گا راستہ مل جائے گا, جو پڑھے گا ترقی پر آ جائے گا. اور آپ دیکھیے ایسے نہ جانے کتنے لاکھوں واقعات نیٹ پر موجود ہے, کتابوں کے اندر موجود ہے. کئی ایسے غیر مسلم ہیں جن تک کوئی عالم پہنچا نہیں, مولوی پہنچا نہیں, کوئی بتانے والا آیا نہیں, ان کی زبان میں قرآن پڑھا, سمجھا اور مسلمان ہو گئے. یعنی قرآن آسان ہے کہ نہیں؟ یقیناً قرآن آسان ہے. ایک عام آدمی جو اسلام کو جانتا نہیں, قرآن سن کر قرآن پڑھ کر مسلمان ہو جائے, اور ایک وہ آدمی جو ساری زندگی قرآن سنتا چلا آیا, بچپن سے قرآن پڑھتا چلا آیا, ماں باپ نے پڑھایا, کہیں آپا نے پڑھایا, کہیں مولوی صاحب حافظ صاحب نے پڑھایا, ساری زندگی قرآن پڑھتا ہے, اور اس کو کہا جائے کہ قرآن مشکل ہے پڑھے گا تو بھٹک جائے گا, تو اس کی بات سچی یا اللہ رب العالمین کی بات سچی؟ اللہ قرآن کے اندر کہتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ, ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان بنایا ہے. کوئی اس قرآن سے نصیحت حاصل کرنے والا؟ یعنی اگر نصیحت حاصل کرو گے تو انشاءاللہ یہ قرآن تمہارے لیے آسان ہے, اور اگر نصیحت حاصل نہیں کرو گے تو یہ قرآن تمہارے لیے بہت مشکل ہے. اس قرآن کی عظمت کی ایک اور دلیل اگر آپ دیکھیں, عرب کا وہ معاشرہ جن پر اللہ رب العالمین نے قرآن کو نازل کیا, انہیں بدو کہا جاتا تھا, دیہاتی کہا جاتا تھا, جاہل کہا جاتا تھا. وہ لوگ جو بچی پیدا ہو تو اسے زندہ دفن کر دیا کرتے تھے, راستے پر کوئی چلتا ہو اسے لوٹ لیا کرتے تھے, نہ کپڑا پہننے کا سلیقہ, نہ بات چیت کا سلیقہ. جن مکہ مدینہ حجاز والوں کو کوئی پہچانتا نہیں تھا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا ہونا, اس قرآن کا نازل ہونا, اس قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنا, کچھ سالوں کے اندر آدھی دنیا کے اندر ان کی حکومت اس بنیاد پر کہ قرآن کو اللہ تعالیٰ نے عظمت دی ہے کہ جاہلوں کی بستی کو اللہ نے آئیڈیلوں کی بستی بنا دیا. وہ جو کچھ نہیں جانتے تھے انہیں عالم بنا دیا, دنیا کا بھی اور دین کا بھی. یہ قرآن کی عظمت ہے کہ قرآن کو پڑھنے والے کو آپ ایسا مت سمجھنا کہ قرآن کو پڑھنے والا صرف دین جانے گا. ارے قرآن کا پڑھنے والا دنیا بھی اچھی جانتا ہے. اگر ایک عالم دنیا کے اندر اتر جائے تو میں کہتا ہوں عالم سے زیادہ سکسیس دوسرا ہو ہی نہیں سکتا, کیونکہ عالم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کا علم دیا ہے, اور قرآن سے افضل علم اس دنیا کے اندر دوسرا نہیں ہو سکتا, سب سے افضل علم. اس لیے اس قرآن کی جب تلاوت کو آپ نے سنا نا کہ آج ہمارے شہر کا ہمارے بھائی کا بچہ ہمارے سامنے تلاوت کر رہا ہے, تو آپ کے اور میرے دل کے اندر یہ طلب آنا چاہیے نا کہ انشاءاللہ میرا بچہ بھی نماز پڑھائے گا. آئی کہ نہیں آئی طلب؟ آئی کسی کے دل میں یہ طلب کہ انشاءاللہ نہیں کہ وہ طلب آئی ارے نہیں پڑھا تو لے, پر مولوی صاحب کی کیا تنخواہ تو ہوتی ہی نہیں ہے, مولوی صاحب کا کیا مقام تو ہوتا ہی نہیں ہے. ارے آپ اپنے بچے کو مقام دینا نا, آپ اس کے لیے محنت کرنا نا, ایسا مقام کھڑا کرنا کہ انشاءاللہ آپ کے بچے کو دیکھ کر لوگ کہیں کہ اگر یہ عالم ہے, یہ حافظ ہے, میں انشاءاللہ اپنے بچے کو حافظ بنانا چاہتا ہوں. قرآن سے محبت پیدا کرو, اپنے بچوں کے دلوں میں قرآن کی محبت ڈالو. آج آپ کے اور ہمارے بچوں کے دلوں میں کارٹون کی محبت, ٹی وی کی محبت, گانوں کی محبت, ہیرو ہیروئن کی محبت. کیوں؟ کیونکہ اس سے اصل مٹھاس ہم نے دی نہیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر ڈالی ہے. میں اپنا پریکٹیکل تجربہ بتا رہا ہوں کہ اسکول کے اندر الحمدللہ 800-900 بچوں کو میں نے دیکھا کہ جنہوں نے کبھی اس چیز سے دور بھی رہے ہوں گے, پر آج وہ اتنا پیارا قرآن پڑھتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ قرآن کے اندر بڑی مٹھاس ہے, قرآن پڑھنے میں مزہ آتا ہے. پورا وہ علاقہ جہاں پر وہ جب صبح پڑھتے ہیں تو وہ لوگ آ کر کہتے ہیں کہ ان بچوں کی آواز میں جب ہم قرآن سنتے ہیں نا, ہمارے کان ہمارے دلوں کو ٹھنڈک مل جاتی ہے, کیونکہ اس قرآن میں اللہ نے وہ عظمت ڈالی ہے, اس قرآن کے اندر اللہ نے وہ مقام ڈالا ہے. اس لیے اللہ کے لیے اپنے دلوں میں یہ عہد کرو کہ زیادہ نہیں تو اپنے خاندان میں ایک بچے کو انشاءاللہ قرآن والا بنائیں گے انشاءاللہ. آج جانتے ہیں قرآن والے کا مقام, صحیح بخاری کی روایت اللہ کے نبی نے اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے دنیا کے اندر کچھ اہل ہوتے ہیں, اسپیشل لوگ ہوتے ہیں. کون ہوتے ہیں؟ وہ من ہوں یا رسول اللہ, کہ اللہ کے نبی اللہ کے اسپیشل لوگ کون ہوتے ہیں؟ ہم اہل القرآن, وہ جو قرآن والے ہوتے ہیں. قرآن والے
اللہ کے اسپیشل لوگ ہوتے ہیں، یعنی عام لوگوں سے زیادہ اللہ قرآن والوں سے محبت کرتا ہے، قرآن والوں کو پسند کرتا ہے، قرآن کے حافظوں کو پسند کرتا ہے، قرآن کی دعوت دینے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اس لیے اپنے خاندانوں کے اندر علماء اور حفاظ پیدا کرو، حافظوں کو پیدا کرو، حافظوں کا ٹولہ بناؤ۔ آپ جانتے ہیں عرب کے اندر یہ عام معمول ہے، میں نے پہلے بھی آپ کے سامنے یہ چیز ذکر کی ہے کہ عرب کے اندر عام چیز ہے بچے کو سب سے پہلے حافظ بناتے ہیں۔ ہمارے یہاں پہلے لائن ڈیسائیڈ ہوتی ہے نا، آج کل تو پلے گروپ میں لائن ڈیسائیڈ کی جاتی ہے۔ پلے گروپ میں بچہ ہے، اسے انجینئر بنانا ہے تو یہ والا اسکول بہتر رہے گا، ڈاکٹر بنانا یہ والا اسکول بہتر رہے گا۔ عرب کے اندر عام طور پر عام کامن چیز ہے، ہر انسان کو پہلے حافظ بنایا جاتا ہے۔ میں نے سوال کیا میرے ایک استاد سے، ان سے کہ اس کی وجہ کیا ہے، اس کے پیچھے لاجک کیا ہے؟ بھائی بنانا آپ کو انجینئر ہے، حافظ تو بنانا نہیں، مولوی صاحب بنانا نہیں۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ حافظ تب بنائے جب اس کو مولوی صاحب بنانا ہے، اس کو نماز پڑھانی ہے۔ وہ میں نے ان سے سوال کیا، اپنا دماغ تو وہی تھا کہ بھائی مولوی صاحب جب بنانا نہیں ہے تو کائے کے لیے حافظ بنا رہے ہو؟ تو کہا حافظ اس لیے بنا رہے ہیں کہ اللہ کے کلام میں اتنی طاقت ہے کہ اگر کوئی قرآن کا حافظ بن جاتا ہے نا، اس سے اچھا ڈاکٹر کوئی بن ہی نہیں سکتا، اس سے اچھا انجینئر کوئی بن ہی نہیں سکتا، اس سے اچھا بزنس مین کوئی بن نہیں سکتا۔ اور عرب کی ایک آپ چیز دیکھنا کہ ایک ڈرائیور ہے، پھٹے کپڑے گندے کپڑے، وہ ڈرائیونگ کر رہا ہے، اور اگر اس کے سامنے آپ قرآن پڑھو گے وہ آگے کی آیتیں پڑھنا شروع کر دے۔ عام طور پر عرب کے اندر گاڑی اسٹارٹ کی، قرآن کی تلاوت چالو، گاڑی بند ہوئی، قرآن کی تلاوت بند۔ قرآن ہی قرآن سے محبت ہے، کیوں؟ کیونکہ ان کا یہ ماننا ہے کہ اگر بچے کو پہلی چیز قرآن دے دی تو بعد والی ساری چیزیں اس کے لیے آسان ہو جائے گی، ہر فن آسان ہو جائے گا، ہر فیلڈ آسان ہو جائے گی۔ اس لیے وہ چھوٹی عمر میں، کبھی آپ میں سے کوئی حج اور عمرہ کرنے گئے ہوں گے، آپ نے دیکھا ہوگا مسجد نبوی کے اندر، مسجد حرام کے اندر آپ دیکھنا شام کے ٹائم حلقے بنے ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے قرآن پڑھتے ہیں۔ وہ کون ہوتے ہیں؟ حافظ ہوتے ہیں۔ اور بڑے بڑے بزنس مین کے بچے، ڈاکٹروں کے بچے، انجینئر کے بچے، کیوں؟ کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ایک بار اس نے قرآن سیکھ لیا نا، ساری فیلڈ اس کے لیے آسان ہو جائے گی۔ اور میں نے خود دیکھا الحمدللہ 10 12 بورڈ کے ایگزام کے اندر کہ قرآن اگر اندر میں تھوڑا بہت ہے، قرآن سے محبت ہے نا، باقی سارے علم اتنے آسان لگتے ہیں اس کے مقابلے میں کہ آپ سے اچھے پرسنٹیج کوئی نہیں لاتا۔ اور آپ دیکھنا عام طور پر وہ مدارس جن کے اندر 10 12 بورڈ کے ایگزام دلوائے جاتے ہیں، اسکولوں کے مقابلے میں ان کے علماء کے رزلٹ زیادہ اچھے ہوتے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ جس کے دل میں قرآن آ گیا اس کو ہر فیلڈ آسان نظر آتی ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے قرآن والوں کے ساتھ۔ اس لیے اس قرآن سے دل لگاؤ۔ اور آخر کے کچھ جو چیزیں بنیادی طور پر مجھے رکھنی ہے وہ ہے قرآن کے حقوق کے تعلق سے، کہ اگر میں اور آپ قرآن سے محبت کرتے ہیں تو قرآن کا مجھ پر حق کیا ہے۔ بھائی جیسے آج ہم بولتے ہیں ماں باپ کے حقوق، پڑوسی کے حقوق، بھائیوں کے حقوق، شوہر کے حقوق، بیوی کے حقوق، تو کیا اس قرآن کا بھی کوئی حق مسلمان ہونے کے ناطے مجھ پر ہے؟ یقیناً ہے۔ سب سے پہلا حق کہ میں قرآن پر ایمان رکھوں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ کے نبی پر ایمان لاؤ، اور اس کتاب پر ایمان لاؤ جو اللہ کے نبی پر نازل کی گئی۔ ایمان کا مطلب کہ میں زبان سے اقرار کروں کہ میں قرآن کو مانتا ہوں، میں دل سے تصدیق کروں کہ میں قرآن کو مانتا ہوں، اور میں عمل کروں قرآن پر کہ میں قرآن کو مانتا ہوں۔ یہ قرآن کا سب سے پہلا اور بنیادی حق ہے کہ میں قرآن پر ایمان رکھوں۔ وہ ایمان جو صحابہ کرام رکھتے تھے، آپ جانتے ہیں کہ وہ قرآن پر بھی اور قرآن والے پر بھی ایمان رکھتے تھے۔ کہ قرآن والے نے جب کہا کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ اللہ نے جب قرآن کے اندر کہا کہ بابرکت ہے وہ ذات جس نے ایک رات کے اندر اپنے نبی کو مکہ سے فلسطین کی سیر کرائی، فلسطین سے معراج کروائی، جب قرآن کے اندر اللہ نے یہ آیت نازل کی، کفار نے اعتراض کیا کہ یہ کون سی بات بتا رہے ہو، مکہ سے وہاں بھی چلے گئے، اونٹ چلتے ہیں، گھوڑے چلتے ہیں، اتنے دنوں کا سفر ہے، تم کیسے چلے گئے؟ لیکن قرآن پر ایمان کا مطلب صحابہ نے یہ بتایا کہ ابو بکر صدیق سے جب یہ کہا گیا کہ آج تیرے نبی نے ایک ایسی بات کہی ہے، قرآن میں ایسی بات آئی ہے کہ تو انکار کر دے گا، کہا تیرے کہنے کے پہلے کہتا ہوں کہ اگر انہوں نے کہا ہے تو سچ کہا ہے، وہ تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ قرآن پر ایمان تھا، ہمارے پاس وہ ایمان ہے۔ قرآن کی آیت ہے، کئی بار سوال آتے ہیں، شیخ کے پاس آتے ہیں، ہمارے پاس آتے ہیں، پوچھتے ہیں شیخ اس کا مسئلے کا حل کیا ہے، آپ بتاؤ۔ قرآن کی آیت نہیں، قرآن کی آیت تو ہے پر ایسا ہو سکتا ہے کیا؟
ویسا ہو سکتا ہے کیا؟ گلی نکل سکتی ہے کیا؟ کیونکہ میرا ایمان قرآن پر نہیں ہے. اگر ایمان ہوتا تو میں صحابہ کی طرح کہتا کہ سمعنا و اطعنا، ہم نے سن لیا مان لیا. اب قرآن میں اللہ نے جو کہہ دیا وہ میرے اگر فیور کا ہو تو بھی قبول اور میرے اپوزٹ ہو تو بھی قبول، کیونکہ وہ اللہ کا فرمان ہے. میرا ایمان ہے قرآن کے اوپر. قرآن کا دوسرا حق ہے حق التلاوت، کہ قرآن کی تلاوت کی جائے، ڈیلی معمول بنایا جائے کہ کچھ نہ کچھ قرآن کا حصہ ہم پڑھیں گے. سونے سے پہلے پڑھ لیں گے، اٹھنے کے بعد پڑھ لیں گے، دکان جانے کے بعد پڑھ لیں گے. کوئی ایک وقت فکس ہونا چاہیے کہ یہ وقت قرآن کی تلاوت کا ہے. 1 پیج 2 پیج 1 پاؤ آدھا پورا جتنا اللہ مجھ سے پڑھوا دے میں ریگولر قرآن پڑھوں گا. کرتے ہیں وعدہ اس مسجد کے اندر کے پڑھیں گے انشاءاللہ؟ ہے وعدہ ہے انشاءاللہ کریں گے انشاءاللہ کہ قرآن کی تلاوت کا ریگولر معمول بنائیں گے. یہ قرآن کا آپ پر اور ہم پر حق ہے. اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی نہیں کہ ایک کتاب نازل کر دی تم قیامت کے دن جاؤ گے بولو کہ ہاں ٹھیک ہے اللہ یہ کر کے آئے وہ کر کے آئے. اللہ کچھ نہیں پوچھے گا. اللہ تعالیٰ ہر نعمت کا سوال کرے گا. وہ اللہ کے نبی جو کہتے ہیں کہ اللہ پانی کے بارے میں بھی سوال کرے گا کتنا پیا، کھجور کے بارے میں سوال کرے گا کتنا پیا. کہ رب قرآن کے اندر کہتا ہے ثم لا تسألن یومئذ عن النعیم، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تم سے نعمتوں کے بارے میں سوال کرے گا. وہ جو پانی کے بارے میں پوچھے، وہ جو کھانے کے بارے میں پوچھے، وہ اتنی بڑی نعمت قرآن کے بارے میں نہیں پوچھے گا. یقیناً پوچھے گا بتا کتنی تلاوت کر کے آیا ہے. اور ایسے ہی کہ تلاوت پر اتنی فضیلت بتا دی گئی کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اقرأوا القرآن فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِصَاحِبِهِ. تم قرآن پڑھا کرو. کیوں؟ کیونکہ یہ قرآن اگر تم اسے ریگولر پڑھنے کی عادت بناؤ گے نا، میدان محشر کی پریشانیاں ہیں، تکلیفیں ہیں، تم تکلیف کے عالم میں ہو، اس وقت اللہ کے حکم سے یہ قرآن سفارشی بن کر آئے گا اور اللہ سے کہے گا اللہ یہ بندہ میرے لیے جاگتا تھا، اللہ یہ بندہ میری تلاوت کرتا تھا، اللہ یہ بندہ مجھ سے دل لگاتا تھا، اللہ تو نے مجھے حق دیا ہے میں سفارش کرتا ہوں. اور رب اس کی سفارش قبول کر کے انشاءاللہ بندے کو معاف کر دے. کیونکہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لصاحبه. یہ قرآن کی تلاوت کا فضل ہے کہ اگر قرآن کی تلاوت کرو گے انشاءاللہ یہ تلاوت آخرت میں جنت کا ذریعہ بنے گی، جہنم سے بچنے کا ذریعہ بنے گی، قبر سے نجات کا ذریعہ بنے گی. پلے صراط پر یہ قرآن نور بن جائے گا انشاءاللہ. راستہ دکھایا جائے گا ان لوگوں کو جو قرآن والے ہیں. سننے کے بعد طلب لگتی ہے نا، اندر سے پڑھیں گے نا انشاءاللہ کہ بس رمضان کی چارجنگ جب تک ہے جب تک چلے گا معاملہ، چارجنگ نہیں کام ختم. یہ قرآن رمضان والی تو چارجنگ ہے. یہ قرآن جو ہے نا جیسے رمضان کے اندر چارجنگ آ جاتی ہے نا بھوک پیاس کے اندر، اس سے اچھی چارجنگ انشاءاللہ پورے سال ملے گی اگر آپ قرآن کی تلاوت کرو گے. یہ قرآن پڑھنے والے کو جانتے ہو گناہ سامنے نظر آئیں گے پر رکے گا نہیں میں قرآن پڑھنے والا ہوں، میرے رب کا میں نے کلام پڑھا ہے، ابھی میں تلاوت کر کے آیا ہوں. دکان پر آپ نے آج کل تو ہمارے سسٹم چلا ہے نا، کرائے کے مولوی بلائے جاتے ہیں، یعنی برکت ان کی ہے لا کر مجھے دے کر چلے جائیں گے. مولوی صاحب آتے ہیں نا جن کی باقاعدہ تنخواہیں بٹی ہوتی ہے، اس کے یہاں 2 پیج تعجب ہوتا ہے پیٹ آپ کا دکھ رہا ہے دوائی مولوی صاحب کھا رہے ہیں، کہاں سے آرام ہوگا آپ کو؟ اگر تکلیف آج ہمارے عام ہے، مولوی صاحب طبیعت خراب ہے ذرا دم کرنے کے لیے آ جائیے. ارے آپ بھی مسلمان ہو، خود قرآن پڑھو انشاءاللہ دم ہو جائے گا، آپ کو شفا ہو جائے گی. رب نے قرآن میں برکت اس کے لیے رکھی ہے جو خود پڑھتا ہے، نہ کہ کسی اور سے لا کر پڑھواتا ہے. اور مولوی صاحب نہیں آتا ہے تو سیکھو، دوسری چیز سیکھتے ہو کہ نہیں سیکھتے ہو؟ بزنس سیکھا، کاروبار سیکھا، زبان سیکھی، لینگویج سیکھی، اس قرآن کو بھی سیکھو. کیونکہ اس قرآن کے سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی، جب چاہے آپ سیکھو. تو قرآن کا ایک حق ہوتا ہے حق التلاوت، کہ قرآن کو پڑھا جائے. ایک حق ہوتا ہے قرآن کا حق الحفظ، قرآن کو حفظ کیا جائے. چلیے ٹھیک ہے پورا نہیں یاد کر سکتے پر اما پارا تو یاد کر سکتے ہیں نا، چھوٹی چھوٹی صورتیں تو یاد کر سکتے ہیں نا. پر نہیں مولوی صاحب 2 سورت میں تو پوری نماز ہی نہیں پڑ جاتی ہے اپنی. 4 رکعت پڑھنا ہو تب بھی 2 رکعت پڑھنا ہو تب بھی قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس پڑھ لی، کام ختم ہو گئی نماز پوری. اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ جانتے ہیں فضیلت کیا بتائی. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں یقال لقارئ القرآن اقرأ وارتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، کہ قرآن پڑھتا جا اور ایک ایک سیڑھی چڑھتا جا. اللہ تجھے جنت میں وہ مقام دے گا جہاں پر تو قرآن پڑھنا بند کر دے گا. اور جنت کے مقام کوئی نارمل دنیا کی کیٹیگریز ہے، وہ جنت کہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ سب سے آخری آدمی جو جنت کے اندر جائے گا، سب سے آخری درجے والا، اللہ تعالیٰ پوچھے گا بتا جنت کیسی ہے؟ کہا مجھے وہ جنت دی ہے نہ مجھ سے پہلے کسی کو دی ہوگی نہ میرے بعد کسی کو دے گا. بہت پیاری جنت ملی ہے. اللہ کے نبی کہتے ہیں ایسی جنت کی ایک ایک کیٹیگری ایک ایک آیت پر بڑھتی چلے جائے گی. اور جنت کہاں ملے گی؟ جہاں تو قرآن پڑھنا بند کر دے گا. یعنی اما پارے والوں کی کیٹیگری الگ، 29واں یاد تو کیٹیگری الگ، اور پورا قرآن یاد تو اس سے اچھا مقام اللہ کسی کو نہیں دے گا. سوچئے اور اس قرآن سے دل لگائیے. اس قرآن کو حفظ کرنے کی بھی فضیلت ہے. اور ایک بات یاد رکھنا، جیسے مثال کے طور پر آج ہم موبائل یوز کرتے ہیں، اگر اس کے اندر 2 GB انٹرنل اسٹوریج، 2 GB، اب 2 GB کے اندر اگر میں نے قرآن ڈاؤن لوڈ کر لیا، اب اس کے بعد میں گانا ڈاؤن لوڈ کرنے جاؤں تو کیا بولتا ہے؟ میموری. کیا بولتا ہے؟ میموری. آپ لوگ یوز نہیں کرتے موبائل کوئی بھی؟ ماشاءاللہ اتنی سمجھدار قوم تو میں نے کہیں نہیں میری جو موبائل یوز نہ کرتے ہو. ملٹی میڈیا یوز نہیں کرتے آپ؟ اگر ایسے ہو تو اللہ تعالیٰ فرشتے نازل کرے گا آپ لوگوں پر انشاءاللہ کہ ایسے لوگ ہیں جو ملٹی میڈیا دور میں دور ہے. ابھی یاد آیا کہ جب اگر موبائل پورا 2 GB بھر رکھی ہے، اس کے بعد کوئی ڈاؤن لوڈ کرو تو کیا بولتا ہے؟ میموری فل. اس کا مطلب اب کچھ نہیں آ سکتا ہے. تو اپنی میموری کو کس سے فل کرو؟ قرآن سے. تب اس کے اندر خباثت نہیں آئے گی، غیبتیں نہیں آئے گی، حسد نہیں آئے گا، چغلخوریاں نہیں آئے گی، ایک دوسرے کے خلاف سازشیں نہیں آئیں گی، برائیاں یاد نہیں ہوں گی، کیونکہ میموری کو تو میں نے اللہ کے ذکر سے فل کر رکھا ہے. تو اب کچھ اور کیسے آئے گا؟ تو یہ قرآن کا حق ہے کہ قرآن کو حفظ کیا جائے، قرآن کو یاد کیا جائے. جتنی زیادہ صورتیں یاد کر سکتا ہوں اتنی زیادہ صورتیں یاد کروں، کیونکہ یہ ہر صورت آپ اس دن رشک کرو گے. آپ کے آس پاس رہنے والا ایک بزرگ، ایک فقیر، ایک غریب، ایک محتاج، اگر قرآن آپ سے زیادہ یاد کیا ہوگا نا، قیامت کے دن فخر کرو گے، رشک کرو گے کاش میں نے اس سے جتنا قرآن یاد کر لیا ہوتا. جنت کی دیکھو کتنی پیاری کیٹیگری میں چلے گیا. اپنے کو تو 4 سورت یاد کی، اپن وہیں پر رک گئے. وہ کہاں پہنچ گیا اور ہم کہاں پر رہ گئے. اس لیے قرآن کا ایک حق ہے کہ قرآن کو حفظ کیا جائے. قرآن کا ایک حق ہے حق العمل، جو ایک بہت بڑا حق ہے جس سے ہم لوگ بڑے پیچھے ہیں، کہ قرآن کے اوپر عمل کیا جائے. یہ حق ہے قرآن. قرآن نازل اسی لیے کیا گیا. قرآن کی بعثت کا مقصد یہ بتایا گیا کہ تم قرآن پر عمل کرو. یعنی قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جو حلال بتا دیا اس سے اپنی زندگی بنا لو، جو حرام بتا دیا اس سے دوری اختیار کر لو. کیوں اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر ہمیں حکم دیا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. یہ نبی تمہیں جو دے دے وہ لے لو، جس سے روک دے رک جاؤ. کیوں اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کے اندر تاکید کرتا ہے کہ عمل کرو، عمل کرو، عمل کرو؟ کیونکہ جنت صرف عمل کی بنیاد پر ہے. کیوں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یقیناً وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، یقیناً اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور عمل کیا. عمل کس پر کیا؟ قرآن پر عمل کیا. اللہ کا وعدہ ہے ان سے کہ انہیں زمین کا خلیفہ بنا دے گا، خوف ختم کر دے گا، امن دے دے گا، ان کے دین کو غالب کر دے گا، انہیں طاقتور بنا دے گا، چاہے قوتیں ان کے خلاف ہو، چاہے لوگ ان کے خلاف ہو. کیا اللہ کے نبی کے دور کے اندر جب آپ نے دین کی دعوت کا آغاز کیا تھا لوگ پھول لے کر کھڑے رہتے تھے؟ وہاں بھی قتل کی سازشیں تھی، وہاں مارنے کی سازشیں تھی، کئی صحابہ کو شہید بھی کیا گیا. پر انہوں نے چاہا مٹانا اور اللہ نے چاہا بچانا. تو قرآن والوں کی حفاظت کی. وہ مٹ گئے جو مٹانا چاہتے تھے، باقی وہ رہے جو قرآن والے تھے. آج بھی ذکر ان کا باقی ہے جو قرآن والے تھے. ان کا ذکر جب بھی لیا جاتا ہے لعنتوں کے ساتھ ذکر کیا جاتا ہے جو قرآن کو مٹانے والے تھے. تو اب ہم غور کریں کہ ہم مٹانے والوں میں ہیں یا عمل کرنے والوں میں ہیں، کیونکہ عمل کرنے والوں کے لیے جنت ہے. میں کچھ اگر مثالیں آپ کے سامنے رکھوں، مسند احمد کی روایت ہے، ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو پیارا قرضہ دے گا؟ حضرت ابو دحدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں تو واللہ اے اللہ کے نبی، اللہ کی قسم، کوئی اپنے رب کو بھی قرضہ دے سکتا ہے؟ رب کو قرضہ کیسے دے سکتے ہیں؟ وہ تو رب ہے نا، اسے قرضہ کیسے دے سکتے ہیں؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا ہاں، یعنی تم اگر بندوں کی مدد کرتے ہو، اللہ کے راستے میں دیتے ہو، گویا کہ تم اللہ کو قرضہ دے رہے ہو. تو کہا اگر بات ایسی ہے، یعنی قرآن پر عمل کا وہ جذبہ تھا کہ اگر بات ایسی ہے فإنی قرضت اللہ، میں نے اگر بات ایسی ہے تو میں نے اپنا پورا باغ اللہ کو قرضہ دے دیا جس کے اندر 700 جھاڑ کھجور کے لگے ہوئے، پورا ابھی دے دیا، قرضہ دے دیا. اور گھر جا کر اپنی بیوی کو کہتے ہیں، ام دحدہ کو کہتے ہیں کہ سنو میں ایک سودا کر کے آیا ہوں، بزنس کر کے آیا ہوں. کہا کیا بزنس کر کے آئے ہو؟ کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ قرآن میں اللہ کہتا ہے کون اللہ کو قرضہ دے گا؟ میں نے اللہ کو قرضے میں یہ بات دے دیا. کہا تجھ سے اچھی تجارت کرنے والا کوئی نہیں.
سب سے اچھا بزنس کر کے آیا تو اللہ کو قرضہ دے کر آیا ہے. یعنی اگر تم 700 دے کر آیا اللہ 7,000 تجھے ریٹرن کرے گا. اتنا اچھا قرضہ دے کر آیا ہے. اپنا گھر اپنی بیوی بچوں کو وہاں سے شفٹ کیا اور پورا اللہ کے راستے میں دے دیا. صحابہ کرام کے اندر ایمان تھا, قرآن پر رکنا تھا, قرآن پر عمل تھا. ایک مرتبہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مجلس کے اندر بیٹھے تھے. حر ابن قیس ایک صحابی ہیں, وہ اپنے چچا کو لے کر آتے ہیں, عیینہ ان کا نام تھا, ذرا زبان سخت تھی. وہ آتے ہیں عمر ابن خطاب سے بولتے ہیں عمر سنو, تمہارا کام کاج صحیح نہیں ہے, تم فیصلہ صحیح نہیں کرتے ہو, عدل و انصاف نہیں کرتے. اور ہم عمر کے بارے میں جانتے ہیں کہ عمر ہمیشہ تلوار تیار رکھتے تھے. عمر کا کام یہ تھا, ہمیشہ ماشاءاللہ ان کی تلوار تیار رہتی تھی. آپ واقعات کو اگر پڑھو, جہاں اسلام کے خلاف بات ہو آپ کو سب سے پہلے عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نظر آئیں گے کہ حکم دو اس کی گردن اتار دو, حکم دو اس کو قتل کر دو, حکم دو اس کو لٹا دو, بس تیار ہی رہا کرتے تھے. اب ان کے سامنے کوئی آ کر اتنا بڑا جملہ بول دے تم عدل نہیں کرتے ہو, انصاف نہیں کرتے ہو, تمہارے کام کاج صحیح نہیں ہے, تھوڑا غصہ آ گیا ان کو, غصے کے اندر آ گئے. حر ابن قیس یعنی ان کے بھتیجے نے کہا اے عمر سنو, اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر کہتا ہے خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین. اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر کہتا ہے کہ تم لوگوں کو معاف کرو, لوگوں کو چھوڑ دیا کرو, اور جاہل اگر کچھ بولے اسے اگنور کر دیا کرو. حضرت عمر وہیں پر رک گئے. کانا وقافا عند کتاب اللہ, کیونکہ ان کی خاصیت یہ تھی کہ اللہ کا اگر کلام آ جائے وہیں پر عمر رک جایا کرتے تھے. صحابہ کا جذبہ دیکھیے عمل کا, کہ جہاں آیت آئی وہیں عمل شروع. ایک واقعہ اور بتا کر میں اپنی بات کو انشاءاللہ صرف 5 منٹوں کے اندر ختم کرنے کی کوشش کروں گا. کہ ایک آخری واقعہ, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کی بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے اوپر نعوذ باللہ بہت بڑا ایک الزام لگایا جاتا ہے کہ انہوں نے غلط حرکت کی ہے, بدکاری کی ہے. کئی منافقین ان پر یہ الزام لگاتے ہیں. اس الزام کے اندر کچھ مسلمان شامل ہو جاتے ہیں اپنی جہالت کے اندر, علمی کے اندر. ان میں ایک صحابی تھے مصطح بن اثاثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ کون تھے؟ ابو بکر صدیق, جن کا پورا گھر چلایا کرتے تھے. یعنی باپ گھر چلا رہا ہے اور میں ان کی بیٹی پر الزام لگا رہا ہوں. آپ اپنے آپ کو رکھ کر دیکھو آپ کا اور میرا حال کیا ہوگا. اگر ہمیں تو صرف اتنا پتا چل جائے کہ ارے آپ ان کی مدد کرتے ہو, وہ تو آپ کے خلاف کل بات کر رہے تھے, کام ختم وہیں رک جائیں گے. یہی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا کہ جیسے ہی پتا چلا کہ میری بیٹی پر جو الزام لگایا جا رہا ہے اس میں مصطح سپورٹ کر رہے ہیں, انہوں نے کہا مصطح پر خرچہ بند کر دوں گا. اللہ نے قرآن میں آیت نازل کی ولا یأتل اولو الفضل منکم والسعۃ, تم میں سے پیسے والے طاقتور لوگ اگر کسی پر خرچہ کرتے تھے تو خرچہ نہ کرنے کی قسم نہ کھائیں. جیسے ہی آیت نازل ہوئی وہ کہتے ہیں اللہ مجھے معاف کر, اب میں مصطح پر دوبارہ خرچہ کیا کروں. بیٹی پر الزام لگانے والا پر اللہ کا حکم آ جائے تو دوبارہ اس پر خرچہ شروع کر دے, کس درجے کا ان کے اندر ایمان ہوگا. اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو ایسے ہی نہیں کہا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, ایسی جنت اٹھا کر نہیں دے دی, جنت کی گارنٹی نہیں لے لی, اپنی رضامندی نہیں دے دی. رضامندی اس لیے دی کیونکہ انہوں نے قرآن کو اپنی زندگی بنایا تھا, قرآن پر عمل کو اپنی زندگی بنایا تھا. اور ایک آخری چیز کہ قرآن کا ایک حق یہ بھی ہے کہ قرآن کے اثر کو اپنے دلوں کے اندر اتارنے کی کوشش کی جائے. وہ کب ہوگا؟ جب اکیلے کے اندر, تنہائی کے اندر, کبھی اندھیرے کے اندر, اپنے کمرے کے اندر صرف قرآن کی تلاوت کو لگائیے اور قرآن کے الفاظ, گرچہ آپ کو عربی نہیں آتی پر ایک ایک لفظ کو کان میں اتارنے کی کوشش کیجئے, تب آپ کو قرآن کی تاثیر ملے گی کہ قرآن کے اندر تاثیر کتنی ہے. آپ جانتے ہیں مسلمان تو مسلمان, اسلام کے دشمن بھی قرآن کی تاثیر کا اقرار کیا کرتے تھے. ولید وہ کہ جس اس وقت وہ اسلام میں داخل نہیں ہوئے, اسلام کے خلاف تھے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ان کو بھیجا گیا کہ جاؤ تم بہت بڑے شاعر ہو, عربی کے جانکار ہو, اور عربی لینگویج کے اوپر زبردست کمانڈ رکھتے ہو, جاؤ جا کر چیک کر کے آؤ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا پڑھتے ہیں. قرآن سن کر آئے اور مجلس کے اندر کیا کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں نے شاعروں کو بھی سنا ہے, میں نے نجومیوں کو بھی سنا ہے, عربی جاننے والوں کو بھی سنا ہے, پر اللہ کی قسم وہ کلام جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں وہ سچ ہے. ان لہ الحلاوہ, اس قرآن کے اندر تو مٹھاس ہے. وَإِنَّ عَلَيْهِ لَقَلَاوَہ وَإِنَّهُ لَيَعْلُو وَلَا يُعْلَى عَلَيْهِ, اور جو کلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں, اللہ کی قسم وہ کلام اوپر جانے والا ہے, وہ نیچے کبھی آ ہی نہیں سکتا. یعنی اس قرآن کے پڑھنے والے اوپر ہی جائیں گے.
وہ کبھی نیچے آ ہی نہیں سکتے. یہ کافر کے اوپر قرآن کا اثر دیکھیے, اور آج مومن ہے ہم پر قرآن کا اثر نہیں ہوتا. مومن ہے قرآن سن کر کوئی فرق نہیں پڑتا, کبھی دل کے اندر لرزہ نہیں آتا, اللہ پر ایمان زندہ نہیں ہوتا کہ وہ طفیل ابن عمرو دوسی, دوس قبیلے کے سردار مکہ کے اندر عمرہ کرنے آتے ہیں. کفار ان کو پہلے پکڑ لیتے ہیں کہیں ادھر ادھر نہ چلا جائے. ارے سنو, ہمارے مکہ کے اندر ایک آدمی آیا ہے جو رشتے توڑ دیتا ہے, لوگوں کو دور کر دیتا ہے. اس کو اگر کوئی فالو کر لے تو بڑا خراب انسان بن جاتا ہے, رشتہ داری توڑنے والا انسان بن جاتا ہے. تم جا رہے ہو نا کعبہ کے اندر, اگر وہ بیٹھا ہوا ملے نا اس کی بات مت سننا. اتنا ڈرایا کہ انہوں نے اپنے کانوں کے اندر روئی لگا لی. اب طواف کرنے کے لیے گئے, ایک کونے میں دیکھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں. تھوڑی دیر تو اپنا کام کرتے رہے, پھر بولا کہ ارے میں اتنا بڑا آدمی, دوست قبیلے کو سنبھالنے والا سردار آدمی ہوں, کوئی ایسے تھوڑی آدمی ہوں کہ کوئی بھی کچھ بولے گا میں مان لوں گا. ایک بار سن کر تو دیکھوں یہ کر کیا رہے ہیں. روئی نکالی, قرآن کی تلاوت کو سنا. قرآن کی تلاوت سن کر ان کے اوپر یہ اثر ہوا کہ اللہ کے نبی اٹھ کر جانے لگے, آپ کے پیچھے پیچھے یہ بھی جانے لگے. آپ کے گھر جا کر کہا کہ سنو, میں طفیل ابن عمرو دوسی, دوست قبیلے کا سردار ہوں. اللہ کی قسم آپ نے جو کلام پڑھا وہ سچا ہے, اور میں آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں. قرآن کے اندر وہ حلاوت, قرآن کے اندر وہ شیرینی, قرآن کے اندر وہ چیز کہ صحابہ کرام قرآن کے آگے رک جاتے, قرآن کے آگے جھک جاتے. کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی ایک آیت نازل کی کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول, کہ اے لوگوں اپنی آواز کو اللہ کے نبی کی آواز کے اوپر بلند نہ کرنا. ایک صحابی تھے ثابت ابن قیس ابن شماس, ان کی آواز ذرا بلند تھی, تیز بولنے کی عادت تھی. جیسے ہی ایسا آیت تو سنا گھر میں چلے گئے, نماز میں مسجد آنا چھوڑ دیا, گھر کے اندر رونے لگے. اللہ کے نبی نے نماز پڑھنے کے بعد جب دیکھا کہ ثابت نظر نہیں آ رہے ہیں, صحابہ سے سوال کیا کہ کیا وہ بیمار ہے, اس سے کوئی حاجت ہے؟ کہا نہیں, ہم نے اسے دیکھا وہ ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. کہا اس کے حال چال پوچھ کر آؤ. ان کے گھر کے اندر گئے, ثابت تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ صحابہ نے پوچھا ثابت بتاؤ کیا ہوا ہے, تم مسجد کیوں نہیں آ رہے؟ اللہ کے نبی تمہارے بارے میں پوچھ رہے ہیں. کہا میں اس لیے نہیں آ رہا ہوں کیونکہ میں جہنمی ہوں. کہا کیوں جہنمی ہو؟ کہ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر کہتا ہے کہ اگر اللہ کی نبی کی آواز پر اپنی آواز اونچی کرو گے اللہ تمہارے عمل برباد کر دے گا, یعنی تم جہنمی ہو جاؤ گے. اور میری آواز بہت اونچی ہے, جب میں بات کرتا ہوں نا اللہ کے نبی کی آواز کے اوپر میری آواز چلی جاتی ہے, تو اب یہ مجھے لگتا ہے کہ میں جہنمی ہوں, اور اس لیے ڈر کے مارے میں مسجد نہیں آ پا رہا ہوں. صحابہ نے جا کر جب اللہ کے نبی کو بتایا کہ وہ اپنے آپ کو جہنمی ماننے لگا ہے, ایک آیت سننے کے بعد اللہ کے نبی نے کہا اسے خبر دو کہ ہوا جنت, ہوا من اہل الجنہ, کہ وہ جنتی ہے, میں جنت کی بشارت اسے دیتا ہوں. قرآن پر عمل کا یہ جذبہ صحابہ کرام میں کہ آیتوں کے بعد زندگیاں بدل جائے, آیتوں کے بعد عمل بدل جائے. اگر ہم قرآن پڑھیں بھی, مہینے بھر تلاوت بھی سنیں, نماز کے اندر بھی آئیں, 8 رکعت میں کھڑے رہیں, 1 گھنٹے تک نماز پڑھیں, اور اس کے بعد زندگی میں کوئی چینج نہ آئے, تو پھر رمضان کس کام کا, یہ گرمیوں کی بھوک پیاس کس کام کی, یہ تراویح کا پڑھنا کس کام کا, یہ راتوں کو جاگ کر عبادت کرنا کس کام کا. اللہ کے لیے اس قرآن کی اہمیت کو سمجھیے, اس قرآن کے حقوق کو سمجھیے, اس قرآن کو اپنی زندگی بنائیے. اگر ایک مرتبہ آپ نے اس قرآن کو اپنا بنا لیا, رب آپ کو اپنا بنا لے گا انشاءاللہ. وہ رب اپنے خاص لوگوں میں آپ کو شامل کر لے گا انشاءاللہ. آپ کی زندگی, آپ کے مسائل, آپ کے قرضے, آپ کی بیماریاں, آپ کے سارے مسئلے انشاءاللہ وہ رب العالمین دور کر دے گا اگر آپ اپنے آپ کو قرآن والا بناؤ گے. اخیر میں چاہتا ہوں چونکہ آج جاگنے کی رات ہے, اسپیشل رات ہے, دعاؤں کی رات ہے, میں آپ سے گزارش بھی کرتا ہوں کہ آج اب اپنے آس پاس جو بدلے ہوئے حالات دیکھ رہے ہیں, اصل میرا وہی عنوان آج رکھنے کا ارادہ تھا, پر چونکہ یہ رمضان کا مقدس مہینہ ہے اور قرآن کی تلاوت کا وقت تھا, اس لیے میں نے بہتر یہ سمجھا کہ آج قرآن پر بات ہو. انشاءاللہ آگے میں ایک عنوان رکھنا چاہوں گا کہ الیکشن کے نتائج اور مسلمانوں کا فیوچر پلان اب کیا ہونا چاہیے, اس کے مطابق ہماری زندگی کیا ہونا چاہیے. پر میں ابھی یہ چاہتا ہوں کہ ابھی بھی 2 رات ہمارے پاس باقی ہیں, اور وہ راتیں ہیں کہ جن راتوں کی عبادتوں سے ہم دنیا کو پلٹ سکتے ہیں. کوئی بڑی چیز نہیں ہمارے سامنے, اگر ہم سچے دل سے جھک جائیں اور اللہ سے مانگیں تو ان بچی ہوئی 2 راتوں کے اندر اپنے آپ کو لگا دیجیے, اپنی جان لگا کر دعائیں مانگیے کہ اللہ ہمارے آس پاس جو حالات بدل رہے ہیں, ہمیں ڈرانے کی کوششیں کی جا رہی ہے, ہمارے اسلام کو اور ہمارے مسلمانوں کو ڈرانے کی کوششیں کی جا رہی ہے, اللہ اس دور کے اندر ہم قرآن کی ہمت اور طاقت کے ساتھ کھڑے, اللہ تو ہمارا ناصر بن.
اللہ تو ہمارا مددگار بن جا۔ اللہ ہم یہ یقین رکھتے ہیں کہ وہ فرعون، وہ حامان، وہ شداد، وہ قارون، وہ بڑے بڑے سپر پاور جب تیری طاقت کے آگے نہ ٹکے تو کسی اور کی کیا اوقات اور حیثیت ہے۔ اللہ ہم تیرے دین پر یقین رکھتے ہیں، اللہ ہم تیری شریعت پر یقین رکھتے ہیں، اللہ ہم جانتے ہیں کہ ہماری بے عملی کے نتیجے میں آج یہ سب معاملات ہمارے سامنے ہیں، پر اللہ ہم تجھ سے جھک کر دعا مانگتے ہیں کہ اللہ ان حالات کو بدلنے کی تو ہمیں توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ مسلمانوں کی ساری دنیا کے اندر مدد فرما دے۔ اے اللہ غزہ کے اندر، چچنیا کے اندر، جہاں پر بھی آج مسلمانوں پر ظلم ہے، اللہ ہم ان کے حالات کو جان نہیں پاتے، اے اللہ تیرے راستے کے اندر قتال کرنے والوں کی مدد فرما دے۔ اے اللہ ان کے وہ بچے، وہ معصوم بچے جو یتیم ہو گئے ہیں، ان کے اوپر آسمان سے اپنی مدد نازل فرما دے۔ اے اللہ ان بیواؤں کے اوپر اپنی مدد نازل فرما دے۔ اے آج ہمارے اس پورے ملک کے اندر جو حالات بدلے جا رہے ہیں، جن حالات کے اندر ہمیں ڈرانے اور گھبرانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ مومنین کے درمیان اور عام لوگوں کے درمیان پہلے جو محبت کا ماحول تھا اس کو بدلنے کی جو سازشیں ہو رہی ہے، اللہ ان سازش کرنے والوں کو ناکام کر کے رکھ دے۔ اے اللہ ہم تو تیری اس طاقت پر یقین رکھتے ہیں کہ اس رمضان کے مہینے میں تو نے 313 کو بولا ڈرو مت کہ آسمان سے فوج نازل کر رہا ہوں، تو مدد کرنے والا ہے۔ اے اللہ تو تب بھی مدد کرنے والا تھا، آج بھی اور قیامت تک باقی رہے گا۔ اے اللہ تو ہے تو قیوم ہے، اے اللہ تو غفور ہے، تو غفار ہے۔ اے اللہ تیری پکڑ بہت سخت ہے، اے اللہ ظالموں پر اپنی پکڑ نازل فرما دے۔ اے اللہ ظالموں پر اپنی پکڑ نازل فرما دے۔ اے اللہ مظلومین کی مدد فرما دے۔ اے اللہ مظلومین کی مدد فرما دے۔ اے اللہ جن پر ظلم ہوا ہے، جن کے گھروں کو لوٹا جا رہا ہے، جن کی عزتوں کو لوٹا جا رہا ہے، الہی تو ان کے اوپر اپنی مدد نازل فرما دے۔ اے اللہ ان حالات کے درمیان ہم تیرے دین کو عام کر کے، تیرے دین کو پھیلا کر لوگوں کے درمیان محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، اللہ میں محبت پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ ان حالات کے اندر ہمیں اپنی صفوں کے اندر اتحاد پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ یہ چھوٹے چھوٹے اختلافات جنہوں نے نفرتوں کی شکل لے لی ہے، اللہ ان نفرتوں کو ختم کرنے کی تو ہمیں توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ ہم میں سے ہر فرد کو تیرے دین کے لیے جتنا زیادہ ہو سکے بڑھ چڑھ کر اپنی زندگی، اپنے مال، اپنی دولت کو لگانے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ ہم نے جو اس رمضان کے اندر تیری عبادتیں کی اسے تو قبول فرما لے۔ اے اللہ ہمارے رات جاگنے کو قبول فرما لے۔ اے اللہ ہماری تلاوتوں کو قبول فرما لے۔ اے اللہ جو بھی ہم نے صدقہ و خیرات کیا اسے قبول فرما لے۔ اے اللہ حالات بد تھے، بدتر ہو چکے ہیں، اللہ پر ہر حالات میں مومن توکل رکھتا ہے کہ تو ہمارے ساتھ ہے، اللہ تو ہمارے ساتھ ہو جا۔ اے اللہ تو ہمارا ناصر بن جا، اے اللہ تو ہمارا مددگار بن جا۔ اے اللہ ہماری بے عملیوں کو مت دیکھ، اپنی رحمت کو دیکھ اور ہمارا ساتھ دے دے۔ الہی ہم پر رحم فرما دے، اے رحمان رحم فرما دے، اے رحیم رحم فرما دے، اے غفار ہمیں معاف فرما دے، اے غفور ہمیں معاف فرما دے۔ الہی تو ہمارا رب ہے، تو ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، تو سمیع ہے، تو بصیر ہے، تو علیم ہے، تو خبیر ہے۔ الہی ہم تمام کو معاف فرما دے۔ الہی جنت الفردوس پہ جگہ عطا فرما دے۔ اے اللہ عذاب قبر اور عذاب جہنم سے نجات دے دے۔ الہی جو بیمار ہیں ان کو بیماریوں سے شفا یابی دے دے۔ اے اللہ جو قرضوں میں ڈوبے ہیں قرض کی ادائیگی کی راہیں کھول دے۔ الہی حلال کاروبار میں خوب برکت عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمیں حرام رزق سے بچا لے، اے اللہ حرام رزق سے بچا لے۔ اے اللہ ہماری بہنوں کے، ہمارے بچوں کے ہمیں توحید پرستوں میں رشتے کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ توحید پر جینے اور مرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمیں تیرے دین کو قائم کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ایک میری گزارش آخر میں آپ سے یہ ضرور رہے گی کہ ہمارے وہ علماء، ہمارے وہ دعات، ہمارے وہ حفاظ